بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال العرب الاجتماعیہ، انشاءاللہ آج ہم لوگ یہاں سے پڑھیں گے اور ایک دو صفحہ ہو جائے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ آج دیکھیے احوال العرب الاجتماعیہ والسیاسیہ والدینیہ والعقلیہ فی الجاہلیہ، کہ عرب کے احوال، عرب کے اجتماعی احوال اور سیاسی احوال اور دینی اور عقلی زمانے جاہلیت میں، یعنی کہ آپ سیدھا سیدھی کریں کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے اجتماعی، سیاسی اور دینی اور عقلی احوال کے بارے میں ہم یہاں پر جانیں گے۔ آئے کریں ان لجو الاقلیم اثرا طبعیا قویا فی حیات اہلہ، ان لجو الاقلیم، اقلیم کہتے ہیں ملک کو، تو کسی بھی اقلیم، کسی بھی ملک کی آب و ہوا کا کیا ہے؟ اثرا طبعیا، ایک بہت بڑا اثر رہتا ہے کس میں؟ فی حیات اہلہ، وہاں کے لوگوں کی زندگی میں۔ کسی بھی ملک کی آب و ہوا کا ایک بڑا گہرا اثر ہے، طبعیا قویا، فطری بھی ہے اور گہرا بھی ہے، فی حیات اہلی، وہاں کے رہنے والے لوگوں میں۔ فہو الذی ینہج لہم سنن معاشہم ونظام اجتماعہم، فہو الذی، الذی کی ضمیر یہاں ہے کہ اس ملک کی آب و ہوا جو ہے، ینہج، نہج، نہج میں طریقہ طے کرنا، تو ان کے لیے بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ سنن معاشہم، کہ ان کے معاش کا طریقہ، و نظام اجتماعہم، اور ان کی اجتماعی نظام کو، یعنی ان کا معاش اور ان کے اجتماعی نظام کے طریقے کو کیا کرتا ہے؟ وہ طے کرتا ہے۔ یعنی وہ آب و ہوا ہی ہے جو ہمارے لیے طے کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کس طرح نہیں چلنا ہے۔ وَيُكَوِّنُ الْكَثِيرَ الْغَالِبَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَاتِّبَاعِهِمْ، اور وَيُكَوِّنُ الْكَثِيرَ الْغَالِبَ، اور اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، من اخلاقہم، لوگوں کے اخلاق پر بھی اور لوگوں کی طبیعت پر بھی، یعنی کہ لوگوں کی جو طبعیت ہے، لوگوں کی جو عادات ہے، اخلاق ہے، وہ کیسے ہوگا؟ یہ انہی کے مطابق پروان چڑھے گا، کیا بولتے ہیں اس کے؟ آب و ہوا کے مطابق ہی۔ والعربیۃ شبہ جزیرہ، اب عربیہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ عرب ہے کیا، تو ایک کیا ہے؟ جزیرہ نما ہے، جزیرہ نما ہے۔ جافتن، جافہ کسے کہتے ہیں؟ جف یجوف نے خشک ہونا، تو یہ کیا ہے؟ یہ زمین بالکل خشک۔ قاہلتن، قاہلہ کہتے ہیں بنجر، تو یہ زمین کیا؟ خشک ہے اور کیا ہے؟ قاہلہ، بنجر ہے۔ قلما یجودها الغیث وتوانیها العیون، قلما نے بہت کم، زیادہ میں سخاوت کرنا، غیث میں بادل، تو بارش کیا ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے۔ وتوانیها العیون، اور چشمے بھی یہاں پر کیا ہے؟ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ بارش کی بھی قلت ہے، چشمے بھی نہیں ہیں۔ فَهِيَ لَا تَصْلُحُ لِلزُّرُوعِ الدَّوْرِيَّةِ، تو لہذا یہ صلح یسلم نے قابل ہونا، یہ قابل ہی نہیں کس چیز کے لیے؟ للزروع الدوریہ، زراعت کے لیے۔ کس کے؟ للزروع الدوریہ، زراعت، کھیتی کے لیے بھی قابل نہیں ہے۔ ولا تلائم الحضارہ الحضریہ، اسی طرح شہری زندگی کے لیے بھی یہ قابل نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ ومن ثم كان اهلها بدوا بالفطرة، اس لیے یہاں کے رہنے والے، یہاں کے جو باشندے ہیں، یہ کیا تھے؟ بدوی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بدوی ہیں۔ یہاں نیچے لکھو نے بدوی کا حاشیہ دے رکھا ہے، يدل على ان البداوة خصيصة العرب في التاریخ القدیم، یہ دلالت کرتا ہے کہ جو بداوت ہے، یعنی کہ دیہاتی پن، یہ عرب کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے قدیم تاریخ سے ہی۔ ان لفظ العرب يراد به في اللغات السامية معنى البدو والبادیہ، دیکھیں جو لفظ عرب ہے، لفظ عرب، يراد به، اس سے مراد لیا جاتا ہے سامی زبانوں میں، کیا مراد لیا جاتا ہے؟ معنی البدو والبادیہ، کہ عرب کہتے ہی معنی کیا ہوتا تھا؟ بدو، اور بادیہ کہنے کے دیہاتی لوگ ہیں، یہ مراد ہوتا تھا۔ تو ومن ثم كان اهلها، کیا تھے وہ؟ بدوی تھے، بالفطرہ یعیشون تحت الخیام، یہ خا یہاں بڑھا لیجیے گا آپ، کہ یہ لوگ کیا تھے؟ خیام، خیموں کے نیچے زندگی گزارتے، علی رعی الانعام، اور ان کا کام کیا تھا؟ چوپائیوں کو چرانا، چوپائیوں کو چرانا، تو خیموں میں رہنا اور چوپائیوں کو چرانا ان کا کام تھا۔ فیطعمون من لحمها ولبنها، اب یہ کھانا کیسے کھاتے؟
اسی کے گوشت سے اور اسی کے دودھ سے، یعنی اپنا پیٹ بھرتے ہی اسی کے گوشت سے اور اسی کے دودھ سے۔ وَيَكْتَسُونَ، اکتسا مانے پہننا ہوتا ہے، تو وَيَكْتَسُونَ بِصُوفِهَا وَبَرِهَا، اور کیا کرتے یہ اس کے اون، یعنی انہی جانوروں کے اون سے، اور وَبَرِهَا، اور اس کے بال سے۔ وبر کے معنی قرآن میں بھی ہے وَمِنْ أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، تو وہ وبر کے معنی یہاں وہی ہے، اون کے اور اس کے بال، تو اس کے بال سے وہ لوگ کیا بناتے تھے؟ کپڑا بناتے تھے۔ وَيَتَبَّعُونَ بِهَا مَوَاقِعَ الْقَطْرِ وَرِيَاضَ الْأَرْضِ، تتبع میں تلاش کرنا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تلاش کرتے تھے مواقع القطر، کس چیز کو؟ یہ لوگ تلاش کرتے تھے، قطر کہیں گے یہاں پر جہاں پر قطرہ مل جائے، پانی مل جائے، تو پانی کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے۔ وریاض الارض، یا پھر یہ کہ زمین کی تر و تازگی، مطلب کہ ہریالی زمین کو، ہریالی زمین کو تلاش کرتے تھے۔ یسیمونہا فیہا، اس کا معنی ہے چرانا، جہاں پر وہ لوگ اپنے مویشی کو کیا کر سکے؟ چرا سکیں۔ وَيُرَدِّدُونَهَا بَيْنَ أَوْدِيَتِهَا وَفَيَافِيهَا، وَيُرَدِّدُونَهَا، اور یہ لوگ تلاش کرتے رہتے تھے، یہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، تلاش کرتے رہتے تھے، کہاں؟ بین اودیتها، اور اس جگہ کے وادیوں، فیافی کہیں گے جنگل، تو اس جگہ کے وادی اور اس کے جنگلوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تلاشتے رہتے تھے۔ الا قریشن، سوائے قریش کے، فتحذروا لقیام علی بیت الحرام، سوائے قریش ایک ایسا قبیلہ تھا جو کیا تھا؟ تحذر کہیں گے یہاں پر شہری زندگی گزارتے تھے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قیام کہاں تھا؟ بیت الحرام کے پاس، بیت الحرم کے پاس۔ وَإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الْيَمَنِ وَالشَّامِ، اور یمن اور شام کی جو سفر تھا ان کے لیے کیا تھا؟ بالکل بے خوف اور کیا کہتے ہیں؟ بے خطر ایک سفر ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ قریشن کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ ہیں؟ القحطانیین، کہ قحطانی حضرات بھی ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ قحطانی حضرات لحظ دیارہم من الخصب والمطر، کہ ان کا جو دیار ہے، ان کی جو جگہ ہے، یہ ملک ہے، تو وہ وہاں پر کیا تھی؟ خصب کیسے کہ ہریالی، مطر کیسے کہیں گے؟ بارش۔ تو ان کی خوش نصیبی سمجھیے کہ ان کے جگہ پر، ان کے ملک میں کیا ہے؟ ہریالی تھی اور بارش تھی۔ وَوَفْرَةِ مَا تَغِلُّهُ أَرْضَهُ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ، اور اسی طرح کثرت تھی، وفرت کے معنی بہت ہی زیادہ کیا تھی؟ فراوانی تھی، کس چیز کی؟ غلے کی، وہاں پر ان کی زمین میں، جیسے کہ حب دانہ ہے، پھل ہے، تو ان سب چیزوں کی کیا تھی؟ وہاں پر بہت ہی زیادہ فراوانی تھی۔ فَإِذَا أَخْلَفَتِ السَّمَاءُ، اب یہاں سے بات جو چلے گی وہ یہاں سے چلے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو بدوی ہیں اور جنگلوں میں ادھر ادھر سفر یہ کر رہے ہیں، تو وہاں سے فَإِذَا أَخْلَفَتِ السَّمَاءُ، اگر آسمان کیا ہو جائے؟ اخلف یخلف نے پیچھے ہٹ جانا، تو مطلب کیا ہوا کہ اگر آسمان پیچھے ہٹ جائے یعنی کہ بارش نہ ہو۔ وَأَمْحَلَتْ وُجُوهُ الْأَرْضِ، وجوہ الارض منے زمین کا چہرہ، تو سرزمین، اور سرزمین کیا ہو جائے؟ سوکھا پڑ جائے، پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ اکل بعضهم بعضا، تو یہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ بالاغارتی، یا تو حملہ کر کے، یا پھر یہ کہ غزو، اغارہ کہیں گے کیا بولتے ہیں؟ چھینا جھپٹی کرنا، غزو کہیں گے لڑائی جھگڑا کرنا، تو یہ ایک دوسرے پر ہی وار کر دیتے تھے۔ وجزیرۃ ذلک علیہم، وجریرۃ ذلک علیہم فساد القلوب ودواب الحرب وتشعث الالفہ۔ جریرت معنی یہاں پر اس کی یہی وجہ، یہی کارن ہے کہ کیا ہو گیا؟ ان کے دل کیا ہو گئے؟ ان کے دل خراب ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ ان کی دل کیا ہو گئے؟ بگڑ گئے۔ ودوام الحروب، اور ان کی کیا تھی؟ جنگ کیسی تھی ان کی؟ مسلسل لگاتار جنگ کے جنگ۔ وذهاب الامن، اور امن کیا ہو گیا؟ اسی وجہ سے امن بھی وہاں پر ختم ہو گیا۔ وتشعث الالفہ، اور محبت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یعنی اسی وجہ سے، کیونکہ یہ کیا ہوتے؟ جب وہاں پر پانی ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے کیا کریں گے؟ مجبوری تھی ان کی، ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، جو کیا بولتے ہیں مضبوط ہے وہ کمزور پر ظلم کرے گا، تو اسی وجہ سے ان کے دل بھی خراب، اور ان کے مسلسل جنگ چل رہے ہیں، امن کا کوئی ٹھیک ٹھکانہ نہیں ہے وہاں پر، تو یہ سب چیزیں وہاں پر ہوتی تھی۔ وَلَمْ يُنْكِبَ الْجَاهِلِيُّونَ بِمِثْلِ الْحَرْبِ وَالْجَدْبِ، اور الجاہلیون، یہ جو زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، اس میں دو چیزیں بہت زیادہ تھی۔ وہ کیا تھی اس میں؟ زمانہ جاہلیت میں دو چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ایک کیا تھی؟
حرب اور دوسرا جد، یعنی کہ ایک تو جنگ اور دوسرا قحط سالی، یعنی کہ یہ دو چیز جو ہے سب سے زیادہ ہے. فہم لذلك یتمدحون بالبأس والسماح، اسی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کس کی، فی البأس، کیا بولتے ہیں اس کی، زور آزمائی کی، قوت کی، اور کس کی، والسماحتی، اور سخاوت کی. کیوں سخاوت؟ اس لیے کہ بالکل سبھی قحط سالی میں ہیں، تو اگر کوئی آدمی سخاوت کرتا ہے اس کے باوجود بھی تو کتنی بڑی بات ہوگی. اسی طرح کہ سبھی کو ضرورت ہے جنگ کی، لڑائی کی، طاقت کی. اگر اس وقت کوئی آدمی طاقتور نکل آتا ہے کسی قوم میں تو کتنی بڑی بات ہوگی. ویتا کیا لکھا ہے یہ، وَيَتَبَجَّحُونَ بِاللِّسَانِ وَالْفَصَاحَةِ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے، فخر کرنے کے معنی میں یہ لوگ کیا کرتے، فخر کرتے تھے کس بات پر، باللسان والفصاحتی، زبان دانی پر اور فصاحت پر کیا کرتے، فخر کرتے. وَيُؤَثِّرُونَ الذَّكْرَ وَيُؤْثِرُونَ الذَّكْرَ، اور جو نرینہ اولاد ہے اس کو یہ لوگ کیا کرتے، ترجیح دیتے، اس کو ترجیح دیتے. وَيَعِيدُونَ الْأُنْثَى، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. وَيَتَكَاثَرُونَ بِالنَّفْرِ الْعَدِيدِ، وَيَتَكَاثَرُونَ اس کا معنی بھی ہے فخر کرنا، کس چیز پر، بالنَّفْرِ الْعَدِيدِ، کیا بولتے ہیں، اکثریت پر، یعنی کہ ان کی جماعت میں کیا ہو جائے، جماعت بڑھ جائے. وَيَعْتَزُّونَ، یعتزون فخر کرنا، اور وہ فخر کرتے تھے کس پر، بالقرابۃ الواشجہ، ایسی رشتہ داری پر جو رشتہ داری کیا ہو جائے، واشدہ، بہت زیادہ پھیل جائے. یہ تو تھوڑی سی بات ہوئی ان کے بارے میں. ثم كان من الفهم حیات الدعن والتجوال. ثم كان من الفهم، الفن کیا کہتے ہیں، محبت سی ہو جانا. تو ان کی کیا ہو گئی تھی، ایک محبت سی ہو گئی تھی کن کے ساتھ، حیات الزعن والتجوال. زعن کسے کہیں گے یہاں پر، زعن کہیں گے کھانا بدوشی کی زندگی، زعن کہیں گے کھانا بدوشی کی زندگی. والتجوال، التجوال کہیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے رہنا. تو تجوال، زعن کے خانہ بدوشی، تو ان کی ایک انسیت سی ہو گئی کس سے، حیات الزعن، خانہ بدوشی کی زندگی سے اور سفر سے. وتوزع هممهم بین الجدال والقتال، همهم، اور ان کا مقصد سمٹ کر رہ گیا کن کن چیزوں میں، جدال اور قتال میں. اب اس کا فائدہ کیا ہوا، غلبت علیہم، فائدہ یا نقصان جو بھی کہیں آپ، تو اس کی وجہ سے، یعنی کہ صرف جدال اور قتال اور پھر زعن، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا یہ کرتے رہنا، خانہ بدوشی زندگی گزارنا. اور تجوال، ان غلبت علیہم الحریت والعصبیت والوحشیت، ان پر غلبہ ہو گیا کس چیز کا، حریت کا، یعنی کہ صرف آزادی، کسی اور کے قبضے میں آنا نہیں. اسی طرح عصبیت، یعنی کہ جو ہم ہیں ہمارا قبیلہ وہی ہے. وحشیت، وحشی پن، درندگی پن ان کے جگہ پر آ گیا. فلم تکن لہم مدنیت اجتماعیت، تو ان کے لیے کوئی کیا بولتے ہیں، ان کے لیے کوئی اجتماعی اخلاق یا اجتماعی تمدن، ولا حکومت سیاسیہ، اور نہ کوئی کیا ہے سیاسی حکومت، ولا انظمت عسکریہ، اور نہ کوئی فوجی نظام، ولا فلسفت دینیہ، اور نہ کوئی دینی فلسفہ. یہ کچھ بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ لوگ کیا تھے، حریت، عصبیت، وحشیت کے، یعنی ان کے اندر رچ بس گئی تھی. تو جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، سیاسی یا عسکری یا دینی وغیرہ یہ سب نظام قائم کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. آگے ابھی تفصیل کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا کام کیا. ابھی آپ دیکھیے اس کو. وَإِنَّمَا كَانَ مُجْتَمَعُهُمْ مُجْتَمَعَ الْقَبِيلَةِ وَالْخَيْمَةِ، کہ ان کی پوری سوسائٹی کیا تھی، قبیلہ اور خیمہ کی سوسائٹی تھی. لا مجتمع الشعب والامہ، ان کی سوسائٹی جو ہے کسی قوم اور امت کی نہیں تھی، کسی قوم اور امت کی نہیں تھی، بلکہ بس اپنا قبیلہ اور اپنا خیمہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. والحکومت كانت لرؤساء العشائر يملكون بالارث ويحكمون بالعرف. کہہ رہے ہیں کہ حکومت کن کی ہوتی تھی، عشائر کہتے ہیں خاندان. تو کسی بھی خاندان کے جو رؤسا ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ یملکون بالارث، وہ مالک کس کے ذریعے بنتے تھے، وہ مالک بنتے تھے ارث کے ذریعے، یعنی وراثت کے ذریعے. ويحكمون بالعرف، اور وہ لوگ حکومت کیسے کریں گے، وہ لوگ حکومت کریں گے
جیسا ان کا باپ دادا کا عرف جو نظام رہا ہوگا اس طور پر وہ لوگ حکومت کریں گے. فلم تکن الجرشیۃ کحکومت الاغریق. جرشیہ ایک وہ ہے، نیچے انہوں نے دے رکھا ہوگا الجرشیہ اولیگراکی حکومت ينحصر السلطان فيها في يد بعض الاسر القومیہ قویہ، کہ جس میں بادشاہت سمٹ کر رہ جاتی ہے، بادشاہت سمٹ کر رہ جاتی ہے بعض مضبوط خاندانوں میں. کچھ مضبوط جس میں حکومت جو ہے وہ کہاں سمٹ کر رہ جاتی ہے، کچھ خاندانوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ الحرشیہ کہتے ہیں. اسی کو دیکھیے تو یہ جو ہے الجرشیہ ہے یا حرشیہ ہے، اس میں یہاں تو ہے جرشیہ کا حکومت الاغریق. یہ جرشی حکومت جو ہے یہ کہاں چلتی تھی؟ یونان کے یہاں. تو ان کے یہاں جو حکومت ہے وہ یونانیوں کی طرح کوئی حکومت نہیں تھی. ولا ملکیت کا حکومت المصریین والفرس، اور ان کے یہاں جو بادشاہت ہے تو وہ بادشاہت مصر یا فرس کے حکومت کی طرح نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں ہیں تو بتا رہے ہیں اللہم الا فی الحیرۃ والشام، سوائے کیا ہے؟ حیرہ اور شام، یہ دو جگہ ہے. اب حیرہ میں کون لوگ ہیں؟ حیرہ میں آپ جانتے ہیں مناظرہ وغیرہ والے حیرہ میں ہیں، شام غساسنہ والے ہیں. تو یہ آپ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. اللہم فی الحیرۃ والشام، سوائے کہاں؟ حیرہ اور شام میں. فقد کان لهم ملوک، وہاں پر جو بادشاہ ہیں وہ متوجون، ان پر کیا ہے؟ ان کے سر پر سہرہ تو ہے، ولکنہم غیر مستقلین، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں، نہیں ہے. فاللخمیون فی الحیرہ، لخمی کہاں رہ رہے ہیں؟ حیرہ میں. یتبعون الاکاسرہ، یہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کسرا کی. والغسانیون فی الشام، شام میں کن کی حکومت ہے؟ غسانی کی. وہ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ قیاصرہ، کسرا کی. وَإِذًا فمعاني الحضارة والرأي العام والاستقراطية والديمقراطية والإقطاع لا الفاظ لها عند العرب والساميين جميعا. دیکھیں کیونکہ ان کے یہاں نظام ہے ہی نہیں کس چیز کا؟ حکومت کا اور چیزوں کا بالکل صحیح پیمانے پر، اس لیے کہتے ہیں وَإِذًا، اسی وجہ سے فمعاني الحضارة، تہذیب استقراطیہ، اس طرح ڈیموکریٹک جمہوری، اسی طرح اقطاع کہیں گے زمین وغیرہ کا وہ مالک ہونا، جاگیردار جسے کہتے ہیں، جاگیردار. استقراء کا معنی بھی ہے استقراطیہ. ایک تو ہے ڈیموکریٹک تو جانتے ہیں ہم لوگ جمہوری، اور ایک ہے استقراطیہ. یہ وہ حکومت ہے جس میں کچھ خاندان جو ہے جو مضبوط ہوتے ہوں انہی کے اندر پوری حکومت چلتی رہتی، وہی لوگ مالک بن کے رہتے ہیں. اسی طرح والاقطاع، اقتماع جاگیردار. تو لا الفاظ لها عند العرب والساميين جميعا، اس کے الفاظ نہیں ملتے ہیں عرب اور سامیوں کے پاس. کیوں الفاظ نہیں ملتے ہیں؟ وجہ اس کی وہی ہے کہ ان کے یہاں کسی طرح کی بادشاہت وغیرہ صحیح سے چلتی نہیں تھی. آگے دیکھیے والنظام العسکری حتی بعد الاسلام کان غیر ثابت ولا منظم، کہ جو عسکری نظام ہے، فوجی نظام ہے، اس لیے بولتے ہیں فوجی نظام اس میں سب سے زیادہ کیا ضرورت ہوتی ہے؟ مروثیت رہنا، کسی کے ماتحت رہنا پڑتا ہے، یعنی کسی کو بڑا ماننا پڑتا ہے. والتجرد عن الشخصیہ، کسی کے ماتحت رہنا. والتجرد عن الشخصیہ، اور اپنی انفرادی شخصیت سے بیدار ہو جانا، اپنی انفرادی شخصیت سے دستبردار ہو جانا. ہما الرکنان الاساسیان فی العسکریہ، یہی دو بنیادی رکن ہیں فوجی میں. فوجی نظام کو قائم کرنے کے لیے دو بنیادی رکن ہیں، ایک تو ہے کسی کے ماتحتی میں رہنا، اور دوسرا ہے کہ اپنی شخصیت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو یہ دو چیزیں عرب کے یہاں نہیں تھی، اسی واسطے ان کے یہاں کسی طرح کی سیاسی مستحکم نظام نہیں پایا جاتا، فوجی مستحکم نظام نہیں پایا جاتا. یضادان اعجاب العربی بنفسه و اعتداده بشخصه، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے
عرب کی خود پسندی اور ان کی شخصیت کے بالکل ہی مخالف ہے. والدین کان دین بساطہ و سذاجہ و تقشف. رہی بات ان کے یہاں دین اور دھرم کی، تو وہ بھی دین کیسی ہے؟ بالکل بساطہ و سدا، بالکل صاف اور بالکل کم انداز میں. فلم یکن العرب ما کان الاغریق من تعدد الالہہ. آپ کو عرب کے یہاں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ کو یونان کے یہاں مل جائیں گی، جیسے کہ من تعدد الالہہ، ان کے یہاں معبود کا تعدد جو ہے، معبود کا تعدد بہت زیادہ ہے اغریق کے یہاں. اسی طرح زخامت الحیاکل، ان کے یہاں بہت ہی بلند و بالا عمارتیں ہیں. وہ اقامت التماثیل، اور اسی طرح ان کے یہاں تماثیل مجسمہ، بتوں کا مجسمہ بنانے کا جو انداز ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. وفرت الاساطیر، اساطیر کہتے ہیں پرانے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں، تو وہ بھی ان کے یہاں بہت زیادہ ہیں. وفلسفۃ العقائد، اور عقائد کا فلسفہ بھی یونان کے یہاں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ چیز آپ کو عرب کے یہاں نہیں ملے گی. تو دین کا کیا ہوا؟ کانا دین بساطہ و سدادہ و تقشف، کہ جو دین ہے ان کے یہاں وہ بھی کیا ہے؟ سادگی، بالکل سادہ انداز میں ہے، بے تکلف انداز میں ہے، اور بالکل تقشف، تقشف کہتے ہیں بالکل زہد اور بے رغبتی جس معنی میں ہوتا ہے اس معنی میں، یعنی کہ زیادہ انٹرسٹ یہ لوگ لیتے نہیں تھے. اس لیے آپ کو عرب کے یہاں اتنے وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو آپ کو یونان کے یہاں مل جائیں گی. جیسے کہ ان کے یہاں آلیہ اور حیاکل، حیاکل کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، تماثیل کہیں گے مجسمے بنانا، اساطیر کہیں گے کیا کہتے ہیں اس کو، پرانے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور عقائد کا فلسفہ، یہ یہاں پر نہیں ملے گا. وَإِنَّمَا كَانَ بَقِيَّةُ أَثَرِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ، البتہ جو کچھ اثر باقی رہ گیا تھا کس کا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، تھوڑا بہت جو بھی رہ گیا تھا. جاءتهم من وراء القرون عن طریق الوراثہ، اور وہ بھی یہ دین کیسے آیا تھا ان تک آیا تھا من وراء القرون، صدیوں سے چلتے ہوئے، صدیوں سے چلتے ہوئے وراثت کے طور پر، وراثت کے طور. وہ بھی کس طرح آیا؟ مشوہہ، یعنی کہ وہ بھی صحیح شکل میں نہیں آیا بلکہ وہ مٹتے ہوئے شکل میں آیا، خراب شکل میں آیا. کیوں؟ لتطاول العہد، اس لیے کہ ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا. وتحکم الجہالہ، اور جہالت بہت زیادہ تھی. وعدم القرار، اور ان کو کسی طرح کے سکون اور قرار میسر نہیں تھا، کیونکہ بدوی لوگ ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کے لیے جانا ہمیشہ پڑتا ہے. اس لیے قرار نہ ہونے کی وجہ سے جو دین ان تک پہنچا ہے، دین ابراہیمی، وہ بھی کس شکل میں پہنچا؟ مشوہتن. مشوہتن مراد مشوہتن مطلب ایک خراب حالت میں، ایک صحیح حالت میں ان تک نہیں پہنچ پایا. فحالت فی نفوسہم الی عبادۃ الاصنام، اب جب دین ابراہیمی صحیح حالت میں ان تک نہیں پہنچا، فحالت فی نفوسہم، تو ان کا دل مائل ہو گیا کس کی طرف؟ بتوں کی عبادت کی طرف. وتعظیم الاوثان، اور اوثان بھی کسے کہتے ہیں؟ بت پرستی ہی کہتے ہیں. تو بت پرستی کی طرف ان کا ذہن کیا ہو گیا؟ مائل ہو گیا. دیکھنا تھوڑا سا فرق بتایا ہے. صنم کسے کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ صنم جو ہے ما کان علی صورت انسان، جو انسان کی شکل پر ہو، چاہے وہ پتھر کا بنایا گیا ہو یا چاندی کا بنایا گیا ہو، اور ذہب یا سونے کا بنایا گیا ہو، اگر اس کی صورت انسان کی بنائی گئی ہو تو اسے صنم کہیں گے. وثن کسے کہتے ہیں؟ ما کان حجرا، ما کان حجرا اقلم من الصنع، علی من الصنع. وہ وثن کسے کہتے ہیں؟ جو پتھر ہو صرف، لیکن اس پہ شاید کاریگری وغیرہ نہیں کی گئی ہو. یہ مجھے صحیح سے دکھا نہیں، اس کا ترجمہ تو ہو جاتا. تو شاید کیا ہے کہ اگر انسان کی صورت ہو تو صنم ہے، اور اگر صرف پتھر ہو اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے تو وہ کیا ہے؟ وثن ہے. یہ فرق ہے بس. دیکھیے وتعظیم الاوثان، ان کا دل مائل ہو گیا کس کی طرف؟ بتوں کی عبادت کی طرف اور بت پرستی کی تعظیم کی طرف. وَنَصَبَهَا الْكَعْبَةَ تَقَرُّبًا بِهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى زَعْمِهِمْ، اور ان لوگوں نے اس کو کہاں پر؟ کعبہ پر. کعبہ پر نصب مطلب بتوں کو جا کے رکھنا. کیوں؟ تقرباً بها الى اللہ، تاکہ یہ بت کیا کرے؟ ان کو اللہ سے قریب کر دے. علی زعمہم، جیسا کہ ان لوگوں کا ماننا تھا. وهذه الوثنیۃ كانت دین الکثرۃ من العرب، یہ جو وثنیت ہے یعنی کہ بت پرستی جو ہے ان کے اندر، یہ عرب کے تقریباً کثرت کسے کہیں گے؟ ایک بہت بڑی تعداد، ایک ملک کی بہت بڑی تعداد کا دین کیا تھا؟ وثنیت تھا. اما القلہ، جو بچے کھچے کچھ لوگ رہ گئے تھے، فکان بعض الیہودیہ فی الیمن،
تو کچھ لوگ کیا تھے؟ یہودی مذہب کو مانتے تھے. وہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ یمن میں. اسی طرح یثرب میں، وما جاورها من ارض خیبر و تیمہ، اور اس کے اڑوس پڑوس میں جو ملک ہے جیسے کہ خیبر اور تیمہ، تو یہاں وہ لوگ رہتے تھے. اور کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ کیا تھے؟ وہ بعض والا نصرانیہ، کچھ لوگ نصرانیت کو مانتے تھے. وہ کہاں رہتے تھے؟ نجران میں، حیرہ میں. وفی قبائل تی، اور قبیلہ تی میں، اور غساسنہ، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ شام میں. تو بہرحال تین قبیلے آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو وثنیت والے، یہ کسرہ مطلب کہ عرب کی ایک بہت بڑی تعداد وثنیت پر تھی. کچھ لوگ یہودی تھے، کچھ لوگ نصرانی تھے. اب یہاں پر بات کریں گے تھوڑی سی ان کے بارے میں کہ خاندانی نظام ان کا کیسا تھا. آواز جا رہی ہے؟ آپ ہیں اکیلے یہاں پہ، بتائیں آواز جا رہی ہے ہماری؟ دیکھیے، اما الاسرۃ وہی نواۃ القبیلہ. خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندانی نظام. یہ کیا ہوتا ہے؟ خاندانی نظام جو ہوتا ہے وہ کسی قبیلے کا، ایک سیکنڈ، وہی نواۃ القبیلہ. نواۃ کسے کہتے ہیں؟ بالکل اصل، ریڑھ کی ہڈی جسے کہتے ہیں. تو یہ کسی قبیلے کا کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے. فقد كان حالها اشبه بحال الاسرة المصرية الريفية اليوم. تو یہ جو کسی قبیلے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہو سکتی ہے، خاندان، وہ کیسا تھا؟ تو اس کی حالت زیادہ مشابہ تھی الیوم، آج کے ریف دیہاتی مصر کے خاندانوں سے. تو سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیں کہ ان کا جو خاندانی نظام تھا وہ آج کے مصر کے دیہاتی خاندانوں سے کیا تھی؟ زیادہ مشابہ تھی. تتألف من الابوین، بنتی کتنی یہ خاندان بنتی کیسے تھی؟ ابوین، ایک تو ماں باپ اس میں ہوں گے، اولاد، پوتے پوتیاں اور غلام. تو ان سب سے مل کر کے ایک خاندان بنتا ان کے یہاں. وکان سلطان الاب مطلقا علی اہلہ، جو باپ ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ. مطلقا یعنی کہ اس کو مکمل اختیار ہے اپنے گھر والوں پر. کیا کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ یملک علیہم الموت والحیات والبیع والانتفاع. وہ مالک ہے کس چیز کا؟ موت کا بھی، یعنی کہ ان کو مار بھی سکتا ہے، ان کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے، اور ان کو بیچ بھی سکتا ہے. اور والانتفاع، انتفاع کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے بالکل الگ کر دینا، مطلب کہ وہ ہے تو اسی کا، لیکن کہ اس کو کہیں پر کہہ دینا کہ یہ میرا نہیں ہے. جسے آپ کا آق کرنا بھی کہتے ہیں، عین سے آق. تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آج سے ہم اس کے، اگر یہ کوئی غلطی کرے گا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تو یہ باپ جو تھا وہ موت کا بھی، حیات کا بھی، اور کسی کو بیچ بھی سکتا تھا، اور اس کو اپنے نسب سے یا اپنی کیا بولتے ہیں نظام میں لینے سے اس کو الگ بھی کر سکتا. فربما وعد ابنتہ، بسا اوقات کیا کرتے یہ لوگ؟ وعد ابنتہ، اپنے بیٹیوں کو کیا کرتے؟ زندہ درگور کرتے. خوف الفقر، فقر کے خوف سے. وانتفى من ابن امته خوف العار، اسی طرح اپنے باندی کے بیٹے سے اپنے آپ کو کیا کر لیتے؟ الگ کر لیتے. خوف العار، عار کی وجہ سے. یعنی اگر انہی کی باندی سے اولاد ہو جائے تو اپنے باندی کے بیٹے کو اپنی جانب منسوب نہیں کرتے. کیوں؟ خوف العار، عار کی خوف سے. وَكَانَ لِلزَّوْجَةِ الْمَكَانَةُ السَّامِيَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْعُسْرَةِ، بیوی سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ شوہر کا. اب دیکھیے، وَكَانَ لِلزَّوْجَةِ، جو بیوی ہے اس کا درجہ المکانۃ السامیہ، بلند درجہ ہے، لیکن دوسرے نمبر پر فی الاسرہ، خاندان میں. یجلها الزوج فی نفسہ، شوہر جو ہے وہ خود اپنی ذات میں، یعنی خود اپنی نفس میں اس کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک طرح سے بڑا حیثیت دیتا ہے. ویشارکها فی امرہ، اور اپنے معاملات میں اس کو شریک کرتا ہے. ویتغنی باسمها فی شعرہ، اور شعر وغیرہ میں اسی کے نام کو گنگناتا ہے. وَيَفْخَرُ الْإِبْنُ بِنِسْبَتِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ كَمَا يَفْخَرُ بِنِسْبَتِهِ إِلَىٰ أَبِيهِ، بیٹا اپنی ماں کی جانب نسبت کرنے کو بھی اتنا ہی فخر سمجھتا ہے جتنا کہ اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرنے کو فخر سمجھتا ہے. وَكَانَ عَقْدُ الزَّوَاجِ، رہی بات شادی، تو شادی کیسے ہوگی؟ شادی کا جو بندھن ہے هو الرباط الغالب، اس کا جو بندھن بہت ہی مضبوط تھا مرد اور عورت کے بیچ. یعنی کہ یہ شادی ایسے نہیں ہو جاتی تھی بلکہ بڑی محبت ہوتی تھی. وَلِلرَّجُلِ وَحْدَهُ حَقَّ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ عِنْدَ الْعَقْدِ خِلَافَ ذَلِكَ، اور طلاق کا حق صرف کس کو تھا؟ مرد کو تھا. مَا لَمْ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْعَقْدِ،
جب تک کہ شرط نہ لگایا جائے عقد کے وقت، اس کے برخلاف، یعنی کہ عقد کے وقت اگر لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کوئی شرط نہ لگایا جائے تب پورا اختیار کس کو ہے؟ طلاق کا مرد کو ہے. لیکن اگر لڑکے کے گھر والے یا لڑکے کی طرف سے کوئی شرط لگائی جاتی ہے تو پھر اختیار کیا ہو جائے گا؟ بٹ جائے گا. ثم كان لهم انواع اخرى من الزواج، شادی کی اور بھی دوسری شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہاں یہ اشبہ شیء بالمصافحہ، لیکن یہ شادی کس کے مشابہ ہے؟ تقریباً بدکاری کے. لا يعقدها الا اولو الدعارة من الشباب، یہ ایسی شادی نہیں کرتے تھے مگر کون لوگ؟ جو نوجوان. کیسے ہوتے تھے وہ نوجوان؟ جن کا جو بچلن ہوا کرتے تھے یا جو اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اولو الدعارہ کا لیجیے شہوت پرست، ٹھیک ہے، شہوت پرست جوان ہوا کرتے تھے، وہی لوگ ایسی شادیاں کیا کرتے تھے. ويقرأ من هذه الانواع رواج کا تعقده السيوف الالسنہ وبقرب من هذه الانواع، اور اسی طرح اسی قسم کے قریب قریب اور بھی کچھ شادیاں ہوتی تھی. رواج تھا جس کو کون کیسے ہوتا تھا؟ وہ تعقده السيوف الالسنہ، تلواروں سے اور نیزوں سے. اب وہ کیسے ہوگا بتا رہے ہیں آگے کہ تلوار اور نیزوں سے ایسے ہوگا کہ ایک آدمی پردیسی ہے، وہ اپنے ملک سے یہاں پر آیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اس آدمی سے لڑائی کرے گا، لڑائی کر کے اس کو مارے گا اور اس کی بیوی کو ہتھیا لے گا. تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے قریب قریب آج دوسری بھی شکلیں تھیں جو کیسے ہوتی تھی؟ تلوار یا نیزوں کے ذریعے. وذلك ان احدهما يلقى رجلا، ان میں سے ایک آدمی کسی آدمی سے ملتا، معه الزعینہ، جس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی تھی، وليس من قبیلته ولا من احلافها، اور اس کے قبیلے کا کوئی آدمی وہاں پر نہیں ہوتا تھا، اور نہ اس عورت کے کوئی حلیف یا کوئی اپنا وہاں پر نہیں ہوتا. فیقاتلان، تو اب یہ دونوں لوگ کیا کرتے؟ لڑائی کرتے. فاذا قهره اخذها منه سبیۃ، اگر یہ اس پر کیا ہو جاتا؟ غالب آ جاتا تو اس کو قیدی بنا کر کے رکھ لیتا. واستحلها بذلك، اور اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا. وكانوا يعددون بين الزوجات الى حد غیر معروف، اور یہ کیا ہے؟ حد غیر معروف، بہت ہی زیادہ، لا محدود. کیا کرتے؟ شادیاں کرتے. یعددون بین الزوجات، بیویوں کے بیچ بہت زیادہ، مطلب ان کی جو بیویاں ہوا کرتی تھی ان کا کوئی متعین وہ نہیں تھا، بلکہ کئی شادیاں یہ لوگ کر لیتے تھے. وَيَحُلُّونَ التَّزَوُّجَ مِنْ امْرَأَةِ الْأَبْ، اور یہ لوگ شادی کرنے کو حلال سمجھتے تھے کس سے؟ باپ کی عورت سے، یعنی کہ اپنی ماں سے تو نہیں، لیکن باپ کی عورت سے یہ لوگ شادی کرنے کو حلال سمجھتے تھے. وَيُحَرِّمُونَ الْبِنَاءَ بِالْبِنْتِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمَةِ وَالْخَالَةِ، اور یہ لوگ شادی کرنے کو حرام سمجھتے تھے بیٹی سے، بہن سے، پھوپھی سے، خالہ سے. اما علاقۃ ابناء الاسرہ بابناء القبیلہ، لیکن ابناء الاسرہ ایک خاندان کے جو لڑکے ہیں ان کا تعلق کن کے ساتھ؟ قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ، مطلب کہ لوگ چچا زاد بھائی ہوئے، ٹھیک ہے، ایک خاندان کے لڑکے، مطلب اگر ہمارے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن جو بھی ہیں، تو یہ لوگ، اور قبیلہ تو دوسرا بڑھ جائے گا، وہاں پر دوسرے لوگ ہوں گے، تو ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا؟ فجماعها مدلول هذه الكلمة الجاہلیہ، وہ مدلول تھا کس کا؟ اس کلمہ جاہلیہ کا. انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. اب ظالم و مظلوم کا مطلب کہ اگر ظالم ہے، غلط مار رہا کسی کو، تو اب تم بھی جاؤ اور جس کو مار رہا تم بھی اس کو مارو، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو. یہاں پر بھی کیا جو تمہارا بھائی اگرچہ وہ ظلم کرا لیکن پھر بھی اسی کا ساتھ دو. اور مظلوم تو سمجھتے ہیں ہم لوگ، اگر اس پر کسی نے ظلم کیا تو تم جا کر کیا کرو؟ اس کو بچاؤ یا جو بھی کرنا ہے. اور یہی واقعہ پھر آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، تو صحابہ چونک اٹھے. تو کسی نے پوچھا یا اللہ کے نبی، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں، لیکن ظالم ہے تو کس طرح مدد کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ لو ظلم کرنے سے. کتنی بڑی تعلیم ہے واقعی. علامہ بین ابناء العم من تنافس و تباغس، تو اس کلمہ جاہلیہ کا مصداق تھا ان کے تعلق انصر اخاک ظالما، اگرچہ کیا تھا کہ من ابناء العم، چچزاد بھائیوں کے بیچ کیا تھا؟ تنافس اور تباغس، یعنی ایک درجہ تھوڑی بہت چپقلش، تھوڑی بہت لڑائی ضرور تھی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ولكن الواحد القبیلہ، لیکن قبیلہ کے لیے کیا ہو جاتے تھے؟ سب
ایک ہو جاتے تھے، اور قبیلہ کیا ہو جاتا؟ ایک ہو جاتا. کس کے لیے؟ ایک کے لیے. اگر کوئی آدمی ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ مل کے لڑے گا، اور اگر کوئی آدمی ایک اکیلا آدمی ہے تو وہ قبیلہ کے لیے مل کے لڑائی کرے گا. یہ مطلب ہے. یہاں تک بات ہوئی تھوڑی سی. اب رہ گئی ہے ایک، وہ ہے ان کی عقلی حالت کیا ہے، وہ دیکھ لیجیے. وَأَمَّا حَالُهُمُ الْعَقْلِيَّةُ فَقَدْ كَانَتْ تَبَابِعَةُ فِي الْيَمَنِ وَالْمُنَازَرَةِ وَالْغَسَاسِنَةِ فِي الشِّمَالِ عَلَى حَزٍّ مِنَ الْعُلُومِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَقَامُوهُ مِنَ السُّدُودِ، کہ ان کی جو عقلی حالت ہے وہ کیا ہے؟ فقط کہاں؟ تبابیہ. تبابیہ یہ کوئی تبع ایک قوم ہے، اس سے ہیں یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ یمن میں. اور مناظرہ اور غساسنہ کہاں رہ رہے ہیں؟ شمال میں. علی حظ من العلوم، ان کے پاس علوم کا ایک بڑا حصہ تھا. یدل علیہ، اب اس علوم کو بتلاتا کون ہے؟ ما اقاموہ من السدود، جو ان لوگوں نے بنایا. کیا بنایا؟ بند باندھے. ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ بند باندھا ہے، جس کی وجہ سے ان کی عقلی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وَأَحْيَوْهُ مِنَ الْأَرْضِ، اسی طرح ان لوگوں نے زمینوں کو زندہ کیا، مطلب بنجر زمینوں کو کاشت کے قابل بنایا. وَعَمَرُوهُ مِنَ الْمُدُنِ، اور بہت سے شہروں کو بسایا، بہت سے شہروں کو بسایا. تو یہ سب کیسے کیا اگر ان کے پاس عقل نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے. وَلَكِنَّ دَرْجَةَ رُقِيِّهِمْ وَحَقِيقَةَ عُلُومِهِمْ، لیکن ان کے ترقی کا کیا درجہ تھا اور ان کے علوم کی کیا حقیقت تھی؟ لا تزالان سرا مطویا فی جوف الارض. سرن کہتے راز، مطوین کے معنی ہے طوا یطوی، لپیٹ دینا، لپٹا ہونا، فی جوف الارض زمین کے پیٹ میں. تو یہ کیا رہے گا؟ ایک ایسا راز رہے گا جو راز کیا ہے؟ چھپ کر کے رکھی ہوئی ہو. کہاں پر؟ زمین کے پیٹ میں. تو کیا مطلب ہوا کہ وہ زمین کے اندر وہ راز مدفون ہے. ربما کشف عنہ التنقیب عن الآثار، ہو سکتا ہے کہ اس کو واضح کرے کون؟ تنقیب عن الآثار. کون لوگ؟ جو ماہر آثار قدیمہ ہوتے ہیں. آثار قدیمہ کے ماہرین جو ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ التنقیب عن الآثار. بعد قلیل، کچھ دنوں کے بعد. نیچے مصنف نے تھوڑا سا حاشیہ بڑھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تدل الدلائل، دلائل بتلاتے ہیں علی اننا الان فی بدء عہد موفق لکشف آثار المتقدمین، کہ اب وقت شروع ہو چکا کس کا؟ متقدمین جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے نشانیوں کو واضح کرنے کا. فقد كان من نتائج الحرب العالمیہ الاولى، پہلی عالمی جنگ کے نتیجہ میں کیا ہوا کہ ان البست النفوذ الانجلیزی والفرنسی فی بلاد العرب، کہ انجلیزی، انگریز اور فرنس، یہ دونوں، ان دونوں کا اثر ہوا کہاں پر؟ بلاد عرب میں. اور مطلب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ینقبون عن آثار الشرق القدیم فی خرائط فلسطین وسوریہ ولبنان والعراق. ان عرب ممالک میں ان لوگوں نے آثار قدیمہ کو دیکھنا شروع کیا. تو اسی طرح اندازہ لگے گا، اور کچھ ان لوگوں نے کام کر بھی لیا ہے، تو اسی سے پتہ چلے گا کہ کتنا ان لوگوں کا ڈیولپ ہوا تھا اس زمانے میں اور کتنا نہیں ہوا تھا. اب رہی بات اما العدنانیون، یہاں تھوڑا سا رہ گیا کہ عدنانیون کا کیا تھا. عدنانی حضرات جو ہیں، فقد کسبتهم قوة الملاحظہ وکثرت التجارب واسترار الحاجہ. قوت الملاحظہ مانے، لاحظہ مانے دیکھنا، تو اس کا آپ کر لیجئے دور بینی. عدنانیوں کے پاس کیا تھی؟ عدنانیوں کے پاس دوربینی تھی، یعنی بہت دور رس دماغ کے حائل تھے. وہ کثرت التجارب، ان کے تجربے بھی بہت زیادہ تھے. وہ استرار الحاجہ، اور ان کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ان کی ضرورت بھی بہت ہی زیادہ تھی. استرار کی کیفیت میں ان کی پہنچے ہوئی تھی. طائفتم، تو فقط کسبتہم، تو ان چیزوں نے، یعنی دور رسی نے، کثرت تجارب نے اور استرار الحاجہ، ان چیزوں نے طائفۃ من العلم، علم کا ایک ایسا سرمایہ جمع کر دیا، المبنی علی التجربہ، جو علم مبنی ہے کس پر؟ تجربہ پر، استقراء پر، وہم پر. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگوں پر پراپر کوئی علم تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ سفر کرتے رہے اور ضرورتیں بہت زیادہ رہی، کھانے پینے کا کچھ نہیں مل رہا ہے تو ضرورت تو ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے پاس جو علم آیا وہ علم کون تھا؟ تجربے کا تھا. استقراء کہتے ہیں کہ غور و فکر کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنا. جیسے کہ خاص طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کو قبلہ معلوم نہ ہو تو آپ استقراء کر کے نماز پڑھ لیجئے، آپ جس طرف بھی نماز پڑھ لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. والوہم، اور ان کا جو علم مبنی تھا کس پر؟ وہم پر مبنی تھا، یعنی کہ کوئی حقیقی علم ان کے پاس نہیں تھا. فعرفوا الطب والبیطرہ،
لیکن ان لوگوں نے کیا کیا سیکھا؟ طب سیکھا، بھائی طرح یہ بھی کوئی اسی طرح کی طب کی طرح ہی کہ کوئی یہ ہے، والخیل، شاید طب ایک الگ فن ہے، بیطرہ الگ فن ہے، خیل، خیل کہتے ہیں کس کو؟ گھوڑ سواری کو، تو وہ الگ علم ہے۔ اتصال یا بالحرب، یہ چیزوں کیوں سیکھا ان لوگوں نے یہ چیزیں؟ کیونکہ یہ جنگ سے بہت زیادہ قریب رہے۔ ولاحظوا الانواع، اور ان لوگوں نے کیا دیکھا؟ انواع کہتے ہیں ستارے ہی کا ایک قسم ہے، تو آپ کر لیجئے نچھتر، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ ستاروں کو دیکھے، اور والنجوم، نچھتر کو، ستاروں کو اور ہواؤں کو، لعلاقتها بالکلأ والغیث، کیونکہ ان کا تعلق کس سے تھا؟ ان لوگوں کا تعلق کس سے تھا؟ کلا، کلا کہتے ہیں گھاس کو، گیس کہتے ہیں بادل کو، تو گھاس اور بادل سے ان کے تعلق ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے نچھتر اور ستاروں اور ہواؤں کو پہچان لیا تھا۔ لیہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکہ یہ خشک اور سمندر یعنی تر یا سمندر کے تاریکیوں میں اس سے کیا پا سکیں؟ راستہ پا سکیں۔ وبرعوا فی الانساب والاخبار والاشعار، اسی طرح یہ لوگ ماہر ہوئے کن چیزوں میں؟ نسب میں، اخبار میں، اشعار میں، ان سب چیزوں میں یہ لوگ بہت ہی ماہر ہوئے۔ محافظۃ علی عصبیتہم، کیوں ماہر ہوئے؟ اپنی عصبیت کی حفاظت کرنے کے لیے، وتحدثا بمفاخرہم، اور اپنے فخر کو بیان کرنے کے لیے، وتخلیدا لمآثرہم، معاصر کہتے ہیں کارناموں کو، اور اپنے کارناموں کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے۔ ومہروا فی الفراسہ، اور یہ لوگ ماہر ہوئے کس چیز میں؟ فراسہ میں۔ اب دیکھیں یہاں کئی لفظ ہیں، تھوڑا سا فراسہ ایک الگ ہے، قیافہ ہے، یہ دو دیکھیں۔ فراسہ کسے کہتے ہیں؟ فراسہ دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے دے رکھا ہے، ہی الاستدلال بالامور الظاہرہ علی الامور الخفیہ، کہ ظاہری حالات کو دیکھ کر اندازہ لگانا کس پر؟ باطنی حالات پر۔ جیسے کالاستدلال بشکل المرء ولونہ، کسی انسان کے آپ شکل کو دیکھیں، اس کے رنگ کے دیکھیں، اور کیا دیکھیں آپ؟ وقولہ علی حلقہ، اسی طرح آپ اس کو بات وغیرہ کرنے کی انداز کو دیکھیں، اخلاق و عادات کا اندازہ لگائیں۔ فیستدل باتساع الجبین علی الذکا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر کسی کی پیشانی چوڑی ہے تو اس سے وہ لوگ اندازہ کیا لگاتے تھے کہ وہ ذہین ہے، یعنی کسی انسان کا پیشانی چوڑا ہے تو اس سے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ ذہین آدمی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک ظاہر چیز کو دیکھا یعنی پیشانی کو دیکھا، اور حکم لگایا کس چیز پر؟ ذہین ہونے پر، جو کہ ایک خفی امور ہے۔ اسی طرح وبعل من القفا علی الغبا، اگر کسی کی قفا کسے کہتے ہیں؟ گدی، قفا، تو اگر کسی کی گدی جو ہے وہ بعرضن ہے، شاید یہ چوڑی ہو اگر، تو اس کو کہتے تھے یہ لوگ گبا، کہ یہ کیا ہے؟ کن ذہن ہے۔ وبضیق العین علی الشح، اور کسی کی آنکھ جو ہے، کسی کی آنکھ وہ کیا ہو؟ ضیق، تنگ ہو، چھوٹا ہو، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بخیل ہوگا۔ وبغلظ الشفتین علی الاسراف فی الحب والبغض، اور کسی کے شفتین، ہونٹ اگر موٹے ہوں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے یہ دونوں کیا کرے گا؟ ہر درجہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فرق، ظاہری چیز کو دیکھ کر باطنی پر اندازہ لگانا۔ ایک ہے قیافہ، قیافہ کسے کہیں گے؟ دیکھیے قیافہ کی دو قسم کر رہے ہیں یہ، ایک ہے قیافت الاثر، ایک ہے قیافت الاثر، وہی الاہتداء الی الحارب بآثار قدمہ، حارب کہتے ہیں بھاگنے والا، تو آپ بھاگنے والے کو پہچان سکیں کس سے؟ اس کے قدم کے آثار سے۔ وقیافت البشر، اور دوسرا کیا ہے؟ قیافت البشر، یعنی انسان، وہ استدلال بہیئت الانسان وشکل اعضاء الی نسبہ، کسی انسان کی حیت کو یا اس کے اعضاء کے شکل کو دیکھ کر آپ استدلال کریں کس پر؟ اس کے نسب پر، یعنی اس انسان کے آپ نے حیت کو دیکھا اور اس کے اعضاء کی بناوٹ کو دیکھا تو آپ نے حکم لگایا کہ اس کا نسب اس سے ملتا ہے جا کر، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قیافت البشر۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے، یہ اسامہ بیٹے کن کے؟ زید کے، اور آپ علیہ السلام کے بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو؟ حب رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کے محبوب ہے۔ جب وہ واقعہ ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سبھی کا وظیفہ مقرر کیا تھا صحابہ کا. تو جو اجل صحابہ ہیں بدری ہیں تو ان کا زیادہ اور ان کا زیادہ. جب اسامہ بن زید کی باری آئی تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ وظیفہ مقرر کر دیا. تو عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ اس لیے کیا کہ یہ اسامہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کو زیادہ محبوب تھے، اس لیے کیا ہم نے. تو کیا ہوا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ تھے کالے اور ان کے بیٹے تھے جو زید، وہ زید تھے گورے. اور زید کون ہے؟ یہ زید بھی منہ بولے بیٹے ہیں. ہاں زید جو ہے منہ بولے بیٹے ہیں ان کے، آپ علیہ السلام کے. تو اسامہ رضی اللہ عنہ تھے کالے اور ابو جو تھے وہ گورے. تو لوگ نا بڑا شک کرتے تھے اور بڑی ترچھی نظر سے دیکھتے ہوں گے اور مذاق اڑاتے ہوں گے. تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت قریبی ہیں یہ لوگ. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ دونوں سوئے ہوئے تھے، یعنی کہ اسامہ بھی اور ان کے ابو زید بھی ایک ہی چادر میں، اور چادر میں سوئے ہوئے تھے. تو ان کا پنڈلی جو ہے وہ کھلا ہوا تھا دونوں کا. تو ایک آدمی آیا، وہی قیافہ ہی شکل کا آدمی آیا، اور اس نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں باپ بیٹے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی اس بات سے، اور اپنے گھر میں گئے اور کسی ایک اہلیہ کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو، یعنی بڑے ہنستے ہوئے گئے اور بتایا کہ دیکھو وہاں پر اس نے یہ کہا. تو اگرچہ وہ یقینی بات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ چونکہ لوگ مانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے اللہ کے نبی کو اس پر کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی. خیر چلیے، تو اسے کہتے ہیں قیافہ. ٹھیک ہے، کہ کسی کے جسم وغیرہ کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکیں کہ یہ اس کا نسب اس سے جا کر کے ملتا ہے. تو وہ ماہر، یہ لوگ ماہر کس چیز میں؟ فراسہ میں، قیافہ میں، وصف الارض، اور زمین کے وصف میں، یعنی کون سا زمین کیسا ہے کیا نہیں ہے، یہ لوگ یہ سب جان لیتے تھے. لِكَشْفِ الدَّعِيِّ فِيهِمْ، دعی کسے کہیں گے؟ وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ ہم اس میں ہیں. تو تاکہ وہ کیا کریں؟ لِكَشْفِ الدَّعِيِّ فِيهِمْ، تاکہ وہ اپنے میں دعویٰ کرنے والے لوگوں کو کیا کر سکے؟ ہٹا سکے. اور وہ طلب الحارب، اور اسی طرح کوئی آدمی جو بھاگ جاتے ہیں لوگ، تو جو بھاگے ہوئے لوگوں کو کیا کر سکے؟ یہ پہچان سکے. ثم قادهم الجانب الروحي فيه والاعتقاد بالكهانة والعرافة والزجر. اب ان کا جو جانب روحی، مطلب روحی میلان جو ہے اس کا، روح کا، اس نے ان کو کھینچا. کہاں کھینچا؟ الاعتقاد، یقین کرنے پر. کس کا؟ کہانت کا، عرافہ کا، زجر کا. اب یہ تین الگ الگ اصطلاح ہیں. کہانت کسے کہتے ہیں؟ کہانت کہتے ہیں وہ آدمی جو غیب کی بات بتلاتا ہے. یہیں پر دیکھ لیجئے آپ لوگ، کہانت کون ہے؟ مطالعۃ الغیب، غیب کی بات بتلانا. والاخبار بالحوادث الماضیہ والآتیہ، گزرے ہوئے یا آنے والے حوادث کو بتلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہانہ کہتے ہیں. وقد یخصون الکاہن بعلم المستقبل، کاہن کون ہے؟ جو آنے والی چیزوں کے علم کو بتلائے، یعنی کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ کاہن. اور عراف کسے کہیں گے؟ بعلم الماضی، جو پہلے گزرے ہوئے جو لوگ تھے ان کے واقعات، ان کی کہانیوں کے بارے میں بتلائے تو اسے وہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ مانا تو ایک ہی ہے، دونوں ایک چیز کو بتاتے ہیں. اگر یہ آنے والے چیز کو بتائے مستقبل میں تو اسے کہیں گے کہاں گزری ہوئی چیزوں کو بتائے تو اسے کیا کہیں گے؟ عرافہ. وَكَانُوا يَزْعَمُونَ أَنَّ لَهُمْ أَتْبَاعًا مِنَ الْجِنِّ، لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس جو ہے جن ہے، جو ان کے متبعین ہیں. يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ وَيَأْتُونَهُم بِالْأَخْبَارِ، وہ جن کیا کرتے ہیں کہ آسمان میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں اور وہ خبریں ان کے پاس لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. فَاشْتَدَّ اعْتِقَادُ الْعَرَبِ فِيهِمْ، عرب کا اعتقاد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. وَكَثْرَةُ الْتِجَائِهِمْ إِلَيْهِمْ، اور وہ لوگ بہت زیادہ ان کے پاس جاتے تھے. يَسْتَشِيرُونَهُمْ فِي الْعَضَلَاتِ، کسی طرح کی مشکل پیش آتا تو ان سے مشورہ کرتے. وَيَسْتَقْصُونَهُمْ بِالْخُصُومَاتِ، اور جھگڑوں وغیرہ میں بھی کیا کرتے؟ مشورہ کرتے. وَيَسْتَطِبُّوا مِنْهُمْ فِي الْعِلَلِ، اور بیماری وغیرہ میں علاج وغیرہ بھی انہی سے کرتے. تو یہ سب ان کا کام تھا. جو مشہور کاہن ہے، دو کا نام دیکھ لیجئے یہاں پر، دو مشہور کاہنوں کا نام ان لوگوں نے یہاں پر دے رکھا ہے. ایک ہے شق اور ستیح، اور عراف میں دے رکھا ہے ابلق الاسدی. یہ کچھ نام ہے یہاں پر، اس کو رہ دیجیے. آگے دیکھیے ایک بحث ہے زجر کی، بھی اوپر ہی آئے گا کہ یہ لوگ ان لوگوں کی جو کیا بولتے ہیں اعتقاد، یقین ہو گیا تھا کس پر؟
ایک تو کہانت، زجر کو کسے کہتے ہیں؟ زجر کہتے ہیں کہ وغیرہ کو سن کر فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ الاستدلال بصوت الحیوان، جانور کی آواز سن کر استدلال کرنا، وہ حرکت ہی، اور اس کی حرکت کے ذریعے، وہ حالت الحوادث، یا اس کی حالت کے ذریعے کیا فیصلہ کرنا حوادث کا. فکان الرجل یعمد الی الطائر، ایک آدمی ارادہ کرتا کیا کسی پرندے کی جانب، مثلا فیرمیہ بحسات، تو اس پرندے کو وہ کنکڑ پھینک کر مارتا، او یصیح بہ، یا چیختا وہ، فإن واللہ فی طیرانہ منامہ، اگر وہ پرندہ اڑنے میں کہاں جاتا دائیں جانب، تو وہ کیا کرتا تفعل بھی، نیک فعلی لیتا. وإن واللہ میا، کیا لکھا ہے بالکل میامن سے کیا ہوگا میاسر ہوگا، اگر وہ اڑ کے جاتا پرندہ کہاں بائیں جانب، تشاءم منہ، تو وہ کیا ہوتا اس سے اس کو منحوس سمجھتا. ٹھیک ہے، تو یہ تین اصطلاح ہے، دیکھ لیجئے، کہانت، عرافہ، زجر، یاد رہے گا انشاءاللہ. تو یہ ہے روحی میلان نے ان کو کیا کر لیا، کھینچ لیا کس کی طرف، کہانت کی طرف، عرافہ کی طرف، اور زجر کی طرف. ففزعوا الى القحان فی امراضهم، اب جب بھی یہ کبھی بیمار پڑتے تو یہ گھبرا کر کہاں جاتے، وہی کے پاس. واستفتوا العرافین فی اغراضهم، اور اپنے مقاصد میں یہ عراف سے کیا کرتے پوچھتے. حتی ذهب الاسلام بكل ذلك، البتہ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کیا. وجملۃ القوم، خلاصہ کلام بتا رہے ہیں. اب خلاصہ کلام یہ ہے ان المجتمع العربی خارج القبیلہ کان مفککا من الجہات السیاسیہ والاقتصادیہ واللغویہ، کہ جو عرب سوسائٹی ہے وہ قبیلے کے علاوہ، یعنی ان کا قبیلہ تو بہت مضبوط تھا، لیکن قبیلے کے علاوہ کا جو نظام ہے وہ بالکل پر خالی خلی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، اقتصادی لغوی اعتبار سے بھی مکمل کیا ہے، وہ مفکک ہے. مرتبط من الجہات الخلقیہ والعقلیہ والادبیہ، لیکن وہ مرتبط ہے کس سے، خلقی، عقلی اور ادبی جہاد سے تھوڑا یہ مرتبط ہے. غلنا علی العرب، کہ ہم عرب پر کیا کریں، عرب کے خلاف فیصلہ کر سکیں، بمقتضى لغتہم، مت کے حساب سے اور ان کے ادب کے حساب سے. لوجدنا لهم نفوسا کبیرة واذہانا بصیرة، لوجدنا لهم، تو ہم ان کو پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں، نفوسا کبیرہ، کہ وہ نفوسا کبیرہ بلند انسان تھے. یہ ترجمہ جو یہ سیاسی اعتبار سے تو ان لوگوں میں کسی طرح کی کوئی جوڑ نہیں تھا، البتہ خلقی اخلاقی اندر کچھ جوڑ پایا جاتا ہے. دیکھیے ولو ساغ لنا، ہمارے لیے کیا، اگر ہمارے لیے ممکن ہو کہ ہم ان عرب پر فیصلہ کر سکیں صرف کس بنیاد پر، لغت ادب کے حساب بنیاد پر، لوجدنا لہم، تو ہم انہیں پاتے ہیں کہ نفوسا کبیرہ، بڑے عالی قسم کے انسان ہیں، وہ اذہان بصیرہ، اور ان بڑے ذہین قسم کے، وہ حنکتن خبیرہ، حنکہ کہتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا ماہر تجربہ کار ہو، اور خبیرہ بھی تجربہ کار، تو پورا معنی ہو جائے گا کہ وہ بہت ہی تجربہ کار، وہ معارف واسعہ، اور جس کے پاس معلومات بھی کیا ہو بہت زیادہ ہو. کب وہ اکثر رہا، اب یہ معلومات ان کے پاس آئے کہاں سے، من نتاج قرائحہم، کہاں سے آئے، خود انہوں نے پیدا کیا، خود انہوں نے کیا کیا، پیدا کیا، کہاں سے، اپنی دل سے، اور کہاں سے، اپنی تجربوں سے. فإن لغتهم وهي صورة استماعهم لم تدع معنى من المعاني التي تتصل بالروح والفکر والجسم والجماع والارض والسماء. ان کی زبان دیکھیے، ان کی زبان کتنا اہم ہے، کتنا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان آسان نہیں، وجہ اس کی وہی ہے کہ ایک ایک چیز کے اتنے الفاظ ہیں، اتنے الفاظ ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی. تو ان کی جو زبان ہے وہ صورت استماعہم، استماعی صورت میں دیکھیں اگر آپ، لم تدع معنی من المعانی، کسی ایک معنی کو نہیں چھوڑا، التي تتصل بالروح، جو متصل ہو کس سے، روح سے، فکر سے، جسم سے، جماعت سے، زمین سے، آسمان سے، اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، یعنی اور جو چیزیں اتنی تک آ سکتی ہیں، الا استوعبت اسماءہ،
مگر ہے کہ اس زبان نے ان تمام چیزوں کے ناموں کو کیا کر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، ورتبت اجزاءہ، اور اس کے اجزاء کو کیا کر لیا ہے، مرتب کر لیا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی تفصیل دیکھنا ہو تو آپ فقہ اللغہ ایک کتاب ہے ثعالبی کی، وہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ، اور ایک اور بھی کتاب ہے کتاب المخصص ابن سیدہ کی، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَوَضْعُ لفظ لِشَيْءٍ دلیل علی وجود وعلمہ، کہ کسی لفظ کا وضع کرنا کسی چیز کے لیے دلیل ہے اس چیز کے وجود پر، یعنی اگر وہ چیز اگر نہ ہوتی دنیا میں تو اس کے لیے الفاظ کیوں کر پائے جاتے؟ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اگر اس چیز کا الفاظ پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ضرور وجود میں رہی ہوگی۔ ولا عمری، اگر میں قسم کھا لوں، ٹھیک ہے، اگر میں قسم کھا لوں، ما یکون التمدن اللغوی الا بعد تمدن اجتماعی، کہ تمدن لغوی یعنی لغوی پروان کب چڑھتا ہے؟ جبکہ اجتماعی راقن، جبکہ سوسائٹی کیا ہو، تمدن پذیر ہو، فی حقیقتی ہی راقن فی حقیقتی ہی، کس میں، حقیقت میں کیا ہو، وہ پروان چڑھ چکا ہو سوسائٹی، وَإِن لَمْ يَرْقَ فِي شَكْلِهِ، اگرچہ شکل میں پروان نہ چڑھا ہو، عام فی اثرہ، وہ اپنے اثر میں کیا ہو، عام ہو، وَإِن لَمْ يَعُمَّ فی اہلہ، اگرچہ وہ اپنے لوگوں میں عام نہ ہو۔ ولا عمری، مطلب میری ولا عمری، مطلب میں جھوٹا نہیں ہوں گا اگر میں یہ قسم کھا لوں کہ تمدن لغوی جو ہے، لغوی تمدن کب پروان چڑھتی ہے، الا بعد تمدن اجتماعی، جبکہ سوسائٹی ترقی پر ہو، راقن فی حقیقت، اور وہ بھی کس طرح، حقیقت میں، اگرچہ شکل میں نہ ہو۔ شکل میں اگرچہ ایک سوسائٹی نہیں دکھتی ہے کہ وہ بہت ہی بلند بالا عمارتیں ہوں اس کے پاس یا اور بھی چیزیں، لیکن حقیقت میں وہ بلند ہے، تو تمدن ہے ان کے اندر، تو اس کے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ عام فی اثرہ، اپنے اثر میں وہ عام ہونی چاہیے وہ سوسائٹی، اگرچہ وہاں کے رہنے والے لوگوں میں عام نہ ہو۔ یہ بحث ہم لوگوں کے ان کا جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ ہم لوگوں نے آج پڑھا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو بحث ہے ان کی، وہ زمانہ جاہلیت سے پہلی فصل یہ لے کر آئیں گے، وہ انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔